نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بھائی اور دوستو، اعتکاف رمضان المبارک کی عبادات میں سے ایک عبادت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن بھی اعتکاف فرمایا ہے، 20 دن بھی، اور پورا مہینہ بھی اعتکاف فرمایا ہے۔ اور اس اعتکاف بہت بڑے اجر کا باعث ہے، اور رمضان المبارک کی جو عبادات ہیں ان میں سے اہم ترین عبادت ہے، اور اعتکاف کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اور خاص طور پر رمضان المبارک میں جو بہت اہم رات ہے لیلۃ القدر، جو خیر من الف شہر ہے، 1000 مہینے کی عبادت سے بڑھ کر ہے، اس کو ڈھونڈنے کے لیے اعتکاف کرنا، اس کو حاصل کرنے کے لیے اعتکاف کرنا یعنی بہترین ایک طریقہ ہے اس رات کے پانے کا۔ تو جو بندہ اعتکاف کرتا ہے، اعتکاف کب شروع ہوتا ہے؟ اعتکاف کی ابتدا 20 رمضان المبارک سے شروع ہو جاتی ہے، اور پھر رمضان کے آخر تک رہے گی، چاہے 29 کا مہینہ ہو یا 30 کا۔ جب 20 تاریخ ہو یعنی چاند کی، تو جب 20واں روزہ مکمل ہونے لگے تو سورج کے غروب ہونے سے تھوڑی دیر پہلے یہ بندہ اپنے سامان کے ساتھ، بستر کے ساتھ مسجد میں داخل ہو جائے اور اعتکاف کی نیت کر لے۔ اور نیت زبان سے اعتکاف کی نیت کرنا ضروری نہیں ہے، جو دل کے ارادے کا نام یعنی نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ جب اس نے اپنا بستر اٹھایا اور اس کا ارادہ تھا کہ میں مسجد میں اعتکاف کے لیے جا رہا ہوں، مسنون اعتکاف کے لیے، تو یہی نیت اس کی کافی ہے۔ جب یہ مسجد میں داخل ہو گیا تو ساتھ ساتھ اس کو اخلاص کے ساتھ مسجد میں اور اعتکاف کی عبادت میں بیٹھنا چاہیے۔ اخلاص کا مطلب ہے اللہ کی رضا کے لیے، مطلب کوئی غرض مقصود نہ ہو کہ میں مسجد میں بیٹھ جاؤں گا، وہاں پہ اچھے اچھے کھانے بنیں گے تو مجھے ملیں گے، یہ غرض نہیں ہونی چاہیے۔ مسجد میں بیٹھوں گا تو کام دھندے سے جان چھوٹ جائے گی، اس نیت سے بیٹھ جائے کچھ دنوں کے لیے ریسٹ کر لیتا ہوں، وہاں پہ اپنا موبائل فون یوز کروں گا، یعنی کوئی بھی ایسا فضول قسم کی کوئی بھی نیت اس کو دل کے اندر نہ آنے دے۔ اگر دل میں کوئی ایسا ارادہ آ رہا ہے تو اس کو استغفار کے ذریعے سے دور کرے۔ تو اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں داخل ہو گیا، اب یہ مسجد سے ضرورت شدیدہ کے بغیر نہیں نکل سکتا 10 دن تک، 9 دن تک، جو رمضان المبارک کے باقی دن ہیں۔ ضرورت شدیدہ میں کھانا پینا اور قضاء حاجت ہے، اور یا غسل فرض ہو جائے یا وضو کرنا ہے اس نے، تو یہ اس کی ضروریات ہیں۔ اور اس میں بھی صرف وہ اتنا ہی ٹائم باہر نکل سکتا ہے جس میں وہ اپنی ضرورت کو پورا کر سکے۔ جیسے کہ مثلاً ایک بندہ قضاء حاجت کے لیے مسجد سے باہر نکلا ہے اور وہ واش روم تک گیا اور اس نے اپنی ضرورت وہاں پر پوری کی، جتنا ٹائم اس کو لگا اس کے درمیان میں وہ نہ رکا ہے نہ اس کو رکنے کی اجازت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ مسجد سے باہر نکلے اور باہر نکل کر تھوڑی دیر کے لیے 1-2 منٹ کے لیے کھڑا ہو جائے، سگریٹ پینا شروع کر دے، نسوار رکھ لے، اور پھر جا کر واش روم میں جائے اور پھر وہاں سے واپس ہو کر مسجد میں آئے۔ اگر بغیر اس ضرورت کے یہ باہر اس نے تھوڑا بھی دیر گزارا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ہاں البتہ اتنا ہے کہ جیسے مسجد سے باہر نکلے، اس کو جوتا نہیں مل رہا، اب مسجد سے باہر نکلا اور باہر واش روم کے باہر لائن لگی ہوئی ہے، مصروف ہیں، تو یہ تھوڑی دیر وہاں پہ رک گیا۔ اب یہ اس رکنے کے دوران چاہے منہ میں نسوار رکھ لیتا ہے یا اس کو سگریٹ پینا ہے، حالانکہ نہیں پینا چاہیے، جو صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ اگر کوئی پیتا بھی ہے اور وہاں پر وہ سگریٹ پیتا رہا، پھر واش روم کھلا، اندر گیا اور وہیں پہ سگریٹ اپنا اس نے پیا اور ضرورت پوری کی، لیکن زیادہ ٹائم وہاں پہ ضرورت سے زیادہ نہیں لگایا، تو یہ واپس آ گیا، تو اس کے اعتکاف کے اوپر کوئی برا اثر نہیں پڑے گا، اس کا اعتکاف باقی رہے گا۔ ایسے ہی مثلاً ایک بندہ جو ہے وضو کرنے کے لیے بیٹھا ہے تو وہاں پر وہ مسواک کر لیتا ہے، یا وضو کرنے کے دوران جتنا ٹائم لگتا ہے اتنی دیر میں اس نے ہلکا سا برش بھی کر لیا تو اس کی بھی اجازت ہے، وضو کرنے کے لیے باہر نکل سکتا ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ وضو کرنے کے لیے باہر آئے اور پھر جتنا چاہے، مثلا 5 منٹ وضو میں لگنے اس نے 10 منٹ لگا دیے اور وہیں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں سے باتیں شروع کر دیں، تو زیادہ ٹائم اگر یہ مسجد سے ایسے فضول گزارے گا، جب بھی اس نے اپنا ٹائم فضول مسجد سے باہر گزارا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اعتکاف مسنون ختم ہو جائے گا۔ تو یہ تو ہے اعتکاف کی ایک پابندی۔ ہاں البتہ جیسے کسی کو غسل فرض ہو جاتا ہے، مثلا اس کو نہانے کی ضرورت پڑی تو وہ مسجد سے باہر نکل سکتا ہے، اور مسجد سے باہر نکلے، اور بلکہ اس کو فوراً باہر نکلنا چاہیے، اور نکلنے کے بعد وہ جا کر غسل کرے اور غسل کر کے مسجد میں جائے، اس کے لیے بھی نکل سکتا ہے۔ لیکن اگر گرمی کی وجہ سے وہ نہانا چاہتا ہے، کہ ٹھنڈک کے حصول کے لیے غسل کرنا چاہتا ہے، کہ بار بار مسجد سے باہر آ رہا ہے اور غسل کیے جا رہا ہے، تو اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔
البتہ کسی کو زیادہ ضرورت محسوس ہو رہی ہے، بہت گرمی ہے، تو مسجد کے ایک طرف کونے میں وہ کوئی بڑا سا برتن رکھ لے اور وہیں پہ پانی رکھوا کر وہ اپنے اوپر پانی ڈال لے، تاکہ تھوڑا غسل ہو جائے، یعنی اس کو ٹھنڈک تھوڑی دیر کے لیے حاصل ہو جائے، تو ایسا کر سکتا ہے، اس کی اجازت ہے۔ لیکن یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ باہر جا کر غسل کرے، بغیر ضرورت کے نہانا شروع کر دے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کھانا اور پینے کی پابندی ہے، تو کھانا پینا مسجد میں ہونا چاہیے۔ ہاں البتہ ایسی صورت بن جاتی ہے کہ کسی کا کھانا لانے والا ہی کوئی نہیں ہے اور اس کو باہر جانا ہے کھانا کھانے کے لیے، تو وہ اتنی دیر کے لیے نکلے جتنے میں جا کر وہ ہوٹل سے یا گھر سے کھانا کھا کے واپس آ سکتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اب اس باہر نکل کر پھر زیادہ ٹائم وہاں پر گزارے، اس کی ہرگز گنجائش نہیں ہے۔ رات کو سو رہے ہیں، پانی پینا ہے، وہاں پہ پانی موجود نہیں ہے، پانی موجود ہے مسجد سے باہر کے ایریے میں ہے یا وضو خانے کی جگہ پر ہے، وہ بھی مسجد کا باہر کا ایریا ہوتا ہے، تو وہاں پر بھی وہ ضرورت کی وجہ سے جا سکتا ہے، اس کے اعتکاف کے اوپر کوئی برا اثر نہیں پڑے گا۔ ایسے ہی مسجد کے اندر بیٹھتے ہوئے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی پابندی کرنی چاہیے اس کو، کیونکہ اس نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو مسجد میں بیٹھانے کا پابند کیا ہے۔ تو ایک تو عام طور پہ مسجد میں خیمے لگائے جاتے ہیں، تو اچھی بات ہے، تاکہ بندہ سیپریٹ الگ ہو کر بیٹھے اور اللہ کی طرف اس کا دھیان لگا رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خیمہ لگایا تھا اعتکاف کرنے کے لیے، اور پھر ساتھ ازواج مطہرات نے بھی خیمے لگانا شروع کر دیے تھے۔ تو پھر بعد میں تو اللہ کے نبی نے خیر ان کی وجہ سے اس رمضان المبارک میں اعتکاف بھی نہیں فرمایا تھا اور خیمے ہٹوا دیے تھے۔ تو بہرحال اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خیمہ لگا کے الگ طور پہ بیٹھ جانا چاہیے۔ اور ساتھ ہی جو مسجد میں بیٹھنے والا بندہ ہے اعتکاف کے دوران، وہ زیادہ یعنی ادھر ادھر کی فضول باتیں مسجد میں ممنوع ہے، تو اس میں اپنا ٹائم ویسٹ نہ کرے، ذکر عبادت میں لگا رہے، وہ سو سکتا ہے، ضرورت کی لوگوں سے بات کر سکتا ہے۔ تو یہ جو اس کا ٹائم جتنا بھی مسجد میں گزر رہا ہے اعتکاف کے ذریعے سے، اس کو اجر ملتا جا رہا ہے۔ اب پہلے تو اعتکاف مسجد میں اعتکاف کے لیے عورتوں کی بھی اجازت تھی، اور اب بھی اگر کوئی ایسی صورت بنی ہوئی ہے کہ مسجد میں مثلا ایک الگ طور پہ جیسے مسجد میں جگہ بنی ہوتی ہے، وہاں پہ عورتیں آ کر صرف نماز پڑھتی ہیں، تو اعتکاف کی جو ہے وہ گنجائش ہے۔ لیکن عورتوں کے لیے جو اعتکاف کا حکم ہے وہ ہے گھر کے اندر اعتکاف کریں، کہ گھر کے اندر ایک جگہ مخصوص کریں جس میں بیٹھ کے وہ اپنا ٹائم گزارا کریں، اور ضرورت کے لیے وہاں سے باہر آیا کریں، اگر کسی نے ان سے بات چیت کرنی ہے تو وہیں آ کر وہ ان سے بات بھی کرے۔ تو یہ اپنا اعتکاف، عورتوں کے لیے اعتکاف کا حکم اب گھر کے اندر ہے۔ اور گھر کے اور ساتھ ہی مسجد کے اندر جو وقت گزارا جا رہا ہے، تو مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کی صفائی اور ستھرائی کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ معتکف کو یہ نہیں ہے کہ وہ وہاں بیٹھے ہوئے کھانا پینا سب کچھ ایسے بکھیر دے یا اپنی چیزوں کو پھیلا کر بیٹھ جائے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا، پھر حکم دیا کہ اس کو پاک اور صاف رکھو، اور کن کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے حکم دیا۔ اور ساتھ ہی چونکہ اور اعتکاف کے بارے میں جو مسجد میں اعتکاف کے حوالے سے اللہ کی ذات نے اللہ کے قرآن میں بھی اس بات کا تذکرہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ مسجد میں اعتکاف کر رہے ہو تو اپنی بیویوں سے ہم بستری نہ کرو۔ جیسے مثلا اگر ایک بندہ اعتکاف کر رہا ہے، اس کی وائف بھی اس کے ساتھ اعتکاف کر رہی تھی، تو وہاں پر یہ ہم بستری کرنا ممنوع ہے۔ تو اس سے ابھی تو چونکہ اعتکاف کے حوالے سے حکم ہی یہی ہے کہ مرد مسجد میں اعتکاف کریں، عورتیں گھر میں اعتکاف کریں۔ تو یہ اعتکاف کے متعلق چند ایک پابندیاں ہیں۔ پھر اس کو مسجد میں ہی رہنا ہے، کتنے دن رہنا ہے؟ 9 دن 10 دن، جب شوال کا چاند نظر آ جائے اور اعلان ہو جائے کہ بھئی ابھی اعتکاف، ابھی شوال کا چاند نظر آ گیا ہے، تو اس وقت یہ اعتکاف اس کا مکمل ہو جائے گا، جو مسنون اعتکاف ہے۔ باقی رہی نفلی اعتکاف۔ نفلی اعتکاف تو جتنی ایک دن کے لیے بھی ہو سکتا ہے، چند گھنٹوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے بھی اعتکاف کی نیت کی جا سکتی ہے، جس کو نفلی اعتکاف کہتے ہیں۔ تو مسنون اعتکاف جو ہے وہ یہی ہے، اور اس کے ذریعے سے چونکہ جو بندہ مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھا ہوا ہے، اور لازمی بات ہے کہ آخری جو 10 دن ہیں ان میں لیلۃ القدر آئے گی،
جب یہ بندہ اعتکاف کے لیے بیٹھا ہوا ہے، چاہے وہ رات کو سو بھی رہا تھا، تو پھر بھی اس کو لیلۃ القدر میں عبادت کا اجر ملے گا۔ یہ اس کے لیے بہت بڑا یعنی بہت بڑا اس کے لیے انعام ہے اعتکاف کرنے والے کے لیے۔ اور جب یہ اپنے ادھر ادھر کے سارے کام دھندے چھوڑ کے بیٹھتا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے، تو اس کے دل کو پاکیزگی بھی حاصل ہوگی۔ اب موبائل کا استعمال کرنا بہت شدید ضرورت ہے تو ضرورت کے بقدر یہ تھوڑی دیر موبائل بھی استعمال کر سکتا ہے، لیکن وہاں بیٹھ کے پھر لمبی لمبی باتیں کرتے رہنا یا فضول سمارٹ فون سے فضول قسم کی چیزیں مسجد میں بیٹھ کے دیکھنا، تو بہرحال اس سے جو اعتکاف کا اجر ہے وہ گھٹتا چلا جائے گا۔ اور اگر اس نے کچھ اس قسم کا یعنی موبائل کے اندر چیزیں دیکھتا ہے کہ جن کا دیکھنا حرام ہے، تو اس کے ذریعے سے اور زیادہ اس کو گناہ ہوگا، کیونکہ مسجد میں اس نے ایک اور یعنی نیکی کی بجائے اس نے برا کام، ایک تو باہر جا کر اگر یہ برا کام دیکھتا تو اس کو گناہ ہوتا، اور اس نے یہ ایک برائی کو مسجد میں بیٹھ کے دیکھا ہے تو اس کی برائی اور زیادہ اور اس کا گناہ اور زیادہ شدید ہو جائے گا۔ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو، جس کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں تو وہ مسجد میں اعتکاف کریں، اور اعتکاف میں جہاں تک ہو سکے ذکر عبادت میں اور نیک اعمال میں وقت گزارا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ رمضان میں، جس کو یہ ماہ رمضان کی قیمتی گھڑیاں حاصل ہو چکی ہیں، ان میں اس عظیم عبادت کو ادا کرنے کی توفیق دے۔ اور اعتکاف جو ہے وہ مسجد میں ہی ہوتا ہے، اور اعتکاف روزے کی حالت میں ہی ہوتا ہے، بغیر روزے کے اعتکاف نہیں ہوتا ہے۔ جیسے مثلا کسی بندے کا کوئی بندہ مسجد میں اعتکاف کر رہا تھا اور پھر اس نے اپنے روزے کو توڑ دیا تو اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے رمضان المبارک میں جب اعتکاف کر رہے ہوں تو اس میں یعنی روزہ رکھنا بھی ضروری ہے، روزے کے ذریعے سے اعتکاف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب